مرضيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. جب آپ حج اور عمرہ کریں تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ضروری ہے، اور بلا شبہ جو بندہ جتنی نیکی کرتا ہے اللہ اس کی اتنی ہی قدر کرتا ہے. آب زمزم کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آب زمزم جس نیت کے ساتھ پیتا ہے جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یقول ماء زمزم لما شرب له. جس نیت کے ساتھ آب زمزم جو پیے گا اور پھر اس کے بعد دعا کرے گا وہی اس کا حاجت پوری ہوگی. آب زمزم جنت کی ایک نہر ہے اور جنت کی ہر چیز میں ہی اللہ نے خیر اور شفا اور راحت اور سکون رکھا ہے. اس کی ایک جھلک آب زمزم کی صورت میں دنیا میں عطا کی ہے. متضاد کام ہے، یعنی کسی کے اندر گرمی زیادہ ہے اس نیت سے پیے کہ حدت کم ہو تو ایسا ہوگا. کوئی بلغمی مزاج ہے وہ اس نیت سے پیے کہ اللہ مجھے بلغمی مزاج دور کرے حدت عطا کرے ایسا ہوگا. حافظے کے لیے دعا کرے جس کام کے لیے. اور عجیب بات ہے کہ پانی پینے کی دعا یہ ہے الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا ولم یجعل له ملحا اجاجا بذنوبنا. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے خوشگوار میٹھا پانی پلایا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی کو آپ نے کھارا نہیں بنایا. یہ پانی پینے کی دعا ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، بیٹھ کر پینا چاہیے 3 سانس میں، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا ولم یجعل له ملحا اجاجا بذنوبنا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے فضل سے میٹھا ٹھنڈا خوشگوار پانی پلایا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں کیا. آب زمزم بھی تو پانی ہے، اس کو ایک تو وہاں کھڑے ہو کر پینا ہے،
قبلہ رخ ہو کر پینا ہے، اور وہ جو گلاس ہے ایک ہی سانس میں پینا ہے تاکہ دوسرے ساتھیوں کو موقع ملے، رش نہ بنے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، حالانکہ وہ بھی پانی ہے۔ ابھی آپ کو پانی کی دعا بتائی ہے، عام پانی جب پئیں گے یہ دعا ہے۔ اب زمزم پئیں گے تو دعا کریں گے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، ورزقا واسعا، رزق واسع عطا فرما، وشفاء من کل داء، اور ہر طرح کی بیماری سے شفا نصیب فرما۔ تین ہی چیزیں انسان کو ضرورت ہے، علم ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا تو علم نافع ہے، اسی سے فائدہ ہے، رزق کی تنگی نہ ہو، عزت کے ساتھ زندگی گزرے۔ یہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے، آخرت میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت میں کمائی کے بغیر ملے گا، جو دنیا کی کمائی ہو چکی ہے نا، نیکی تقویٰ ہو چکا ہے، آخرت میں خود کوئی محنت نہیں کرنی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ مہمانداری ہے، جنت کی نعمتیں اللہ کی طرف سے مہمانداری ہے، مہمان سے پیسے نہیں لیے جاتے، اس کو مفت اور اچھی چیز اپنی گنجائش کے مطابق اچھی چیز دی جاتی ہے۔ یہی حکم ہے، اکرم الضیف، مہمان کا اکرام کرو، اور اکرام میں گنجائش کے مطابق تکلف محبوب ہے۔ اکرام مہمان میں گنجائش کے مطابق بہتر کھانا بنانا یہ مسنون ہے، گنجائش کے مطابق۔ قرضہ وغیرہ نہ لیے جائے کہ وہ تو سکون ختم کر دے گا، بس جو گنجائش ہے اس میں بہتر کھانا دیا جائے، مہمان سے پیسے نہیں لیے جاتے۔ تو آخرت میں تو کام نہیں کرنا ہے، انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ دنیا میں تو کمائی کرنی پڑتی ہے، رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ زمزم کے بعد دعا سکھائی کہ علم نافع مانگے، رزق واسع مانگے، اور شفاء من کل داء۔ بیماری بھی نعمت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں صحت والی نعمت عطا فرمائے۔ شفاء من کل داء، ہر بیماری سے اللہ شفا نصیب فرما، ظاہری بیماری، جسمانی بیماری، روحانی بیماری سے، تو زمزم کی برکت سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی بہت اونچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مرتبہ شق صدر ہوا کہ آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا، تو جس پانی سے دھویا گیا ہے وہ پانی آب زمزم ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی بہت اونچی نعمت ہے کہ جس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کے قلب اطہر کو دھویا جا رہا ہے۔ تو ہمارے قلب کو دھونے کی تو زیادہ ضرورت ہے، وہ تو صاف پاک معصوم مخلوق کے ہیں، اس میں تو کوئی اور لطائف جو معرفت الہیہ حاصل کرنے میں کچھ لطائف ہوتے ہیں، ان لطائف کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، صلاحیت عطا کرنے کے لیے قلب اطہر کو دھویا گیا تھا۔ تو شفاء من کل داء، یہی 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحت، کہ صحت کے زمانے میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اور بیماری کہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے صحت کی بھی۔ اور یہی بات گزشتہ بیان میں گزر چکی ہے کہ حج عمرے کی فضیلت یہی ہے، صحت عطا ہوتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان نصیب ہوتا ہے، اور انسان جو خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفود اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کے وفد ہیں۔ یہ جو مانگتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، جس کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں اللہ کر دیتا ہے، جتنا یہ خرچ کرتے ہیں اس کا بدل عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا کہ جو 1 درہم حج اور عمرے میں خرچ کرتا ہے تو وہاں حرم میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے۔ ایک بات، اور عام قانون قاعدہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی بجا لاتا ہے اس کو کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔
تو پھر اگر اس ایت کو اس حدیث کو دونوں کو ملائیں تو جو 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو 10 لاکھ درہم کا ثواب ملتا ہے. اس طرح پھر نیکی کا بھی اجر ہے. اور پھر جو جس درجے کا، کیونکہ یہ حج اور عمرے کا سفر یہ ایک عاشقانہ سفر ہے. حج اور عمرہ ایک عاشقانہ عبادت ہے. اس میں بہت سارے امور جو نہیں سمجھ میں آتے ہیں. فرمایا، پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الحج کیا ہے؟ فرمایا الحج والسج، جس میں تلبیہ زیادہ پڑھا جائے، لبیک لبیک، اور جس میں قربانی کی جائے. قربانی کی جاتی ہے حج تمتع اور قران میں، افراد میں نہیں ہے. اور پھر ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ افضل الحج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الشعث والطفل، کہ جو میلا کچیلا زیادہ ہو، جس کے بال جتنے بکھرے ہوئے ہوں، وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے. اب عام حالات میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کی آیت ہے. جب نماز پڑھنے آئیں صاف ستھرا لباس پہن کے آئیں، میلا کچیلا نہیں ہونا چاہیے، خوشبو لگا کے آئیں. حتیٰ کہ حلال چیز ہے، لہسن اور وہ پیاز وغیرہ حلال چیز ہے، لیکن یہ کچا نہ کھا کے آئیں، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. عام حالات میں تو یہ حکم ہے. اور وہاں یہ حکم ہے کہ خوشبو لگاؤ گے تو جرمانہ دینا پڑے گا. جتنا میلا کچیلا ہوگا ہمیں اتنا پسند ہے. تو یہ حج اور عمرے کا سفر وفود اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ضیوف الرحمن، یہ اللہ کے مہمان ہیں جو حج عمرے والے ہیں. جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا، اور جو خرچ کریں گے اللہ اس کا بدل عطا کرتا ہے، اور یہ بدل لاکھوں میں چلا جاتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے، حج فرض اس نے کیا ہوا ہے، وسعت عطا کی ہے، اگر وہ 5 سالوں میں، اللہ فرماتا ہے کہ 5 سالوں میں اگر وہ حرمین کی زیارت کے لیے نہیں آتا تو ہم اس کو خیر سے محروم کر دیتے ہیں. حج فرض کیا ہوا ہے، 5 سالوں میں صاحب وسعت کو عمرہ یا حج کے لیے جانا چاہیے. الا یہ کہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہو گئی کہ جس نے حج پہلے کیا تو وہ یہ بندہ گناہگار نہیں ہے. اپنی طرف سے تو کوشش ہے کہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے جانے کے لیے کہ میرا ہی ہو جائے. اور جس شخص پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر سکا تو اسے چاہیے کہ وصیت کر کے جائے، ورنہ آخرت میں اس کی بہت سخت وعید ہے، سزا ہے. اور اگر وصیت نہیں بھی کر کے گیا تو ورثہ کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب یا جو بھی ہے فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے حج کریں یا حج کرائیں. ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ میرے والد صاحب صاحب حیثیت ہے لیکن کمزور اتنے ہیں کہ سواری پر ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے، ضعیف ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا ضرور اپنے والد کی طرف سے حج کریں، کیونکہ اس پر فرض ہے اور آپ اس کی طرف سے حج بدل ادا کریں. ایک اور شخص سوال کرتا ہے کہ حضرت میرے والد پر حج فرض تھا، بس وہ اس کو زندگی اتنی نہیں ملی، پچھلے سال آپ کے ساتھ نہیں جا سکا اور فوت ہو گیا ہے، کیا میں اپنے والد پر جو حج فرض تھا، جو آپ نے باتیں بتائی ہیں، شرائط بتائی ہیں حج کے فرض ہونے کی، وہ میرے والد پر پوری اترتی ہیں اور وہ حج نہیں کر سکا، فوت ہو گیا ہے، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں تو ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا اگر آپ کے والد پر قرض ہوتا تو آپ اس کو ادا کرتے کہ نہیں؟ کہا حضرت ضرور ادا کرتا. فرمایا یہ بھی قرض ہے آپ کے والد کے ذمہ، اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے والد کی طرف سے حج فرض ادا کرو. اگر وصیت کوئی شخص نہیں بھی کر کے گیا تب بھی ورثہ کو پیچھے خیال کرنا چاہیے
اور ایک شخص ہوتا ہے جس پر حج فرض ہی نہیں تھا اور اس کے بچوں کے پاس ایسی گنجائش آ گئی کہ انہوں نے آپ نے تو حج کر لیے، وہ اپنے والد یا والدہ وغیرہ کسی کی طرف سے وہ حج کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جن کی طرف سے وہ کرنا چاہتے ہیں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان پر فرض نہیں تھا، تب بھی حج کرنے کا فائدہ ہوگا جن مرحومین کے لیے وہ حج کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے۔ امام زہیلی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حج بدل کروانے والوں میں 3 طرح کے بندوں کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے یا بہت ضعیف ہے، جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، اس کا تو حج ادا ہوگا، حج کا ثواب ہے اس کو۔ ایک وہ شخص ہے جو گیا ہے، اس مرحوم کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے جو گیا ہے اس کو بھی ملے گا، جو کر رہا ہے اس کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا ہے اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس نے پیسے دیے ہیں، جس بچے نے، جس رشتہ دار نے پیسے دیے ہیں اس بندے کو کہ تم میرے والد کی طرف سے جا کے حج کر آؤ، پیسہ دینے والے کو 10 حج کا ثواب ملے گا، جس کی طرف سے ہو رہا ہے ایک، جو کر رہا ہے ایک، اس کو بھی۔ تو اللہ کا نظام ہے، اصول یہی ہے، جو نیکی کی طرف جاتا ہے کم از کم اس کو 10 گنا نیکی ملتی ہے۔ تو اپنے عزیز و اقارب کی طرف نظر ڈالنی چاہیے۔ بہت سارے والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں اور اولاد اسی کو اپنی تقسیم اور سمیٹنے میں لگ جاتی ہے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کے ذمہ نمازیں یا حج کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کا فدیہ یا کفارہ ادا کرنا ہو۔ دیکھو دنیا میں اگر ہمارے کسی رشتہ دار بھائی پر، بھتیجے پر، والد پر قرضہ ہو جائے اور ہم رشتہ دار ہیں، تو والد قرضے کی وجہ سے یا بھائی بیٹا قرضے کی وجہ سے جیل ہو گیا ہے، کیا رشتہ دار مل جل کر اپنے اس بھائی یا والد یا بیٹے کا قرضہ ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں؟ مل جل کر اس کا قرض ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں کہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو چھڑا لیا جائے۔ یہ تو دنیا کی جیل ہے۔ اور یا تو قانون بھی عجیب ہے کہ بہت کچھ مال کھایا ہوا بھی چند سال جیل بھگت کے بعد معافی ہو جاتی ہے اور صاحب حق روتے رہتے ہیں، اس کا پیسہ دینا ہے، یہ جیل 8 سال بھگت رہ چکا ہے تو بس ختم، صاحب حق مزے کرے، یہ قانون ہے برٹش، یہی نافذ ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں، جس کا پیسہ کھایا گیا ہر حال میں اس کو پیسہ دینا ہوگا، یا اس سے معافی کرائے یا پیچھے ورثہ میں لکھ کے جائے کہ میں نے فلانے خاندان کے پیسے دینے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف جیل میں کچھ عرصہ گزار لیا جائے تو بس معافی ہو گئی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے بعد حاضر خدمت ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میرے شوہر ابو طلحہ اور میرا بیٹا طلحہ، انہوں نے تو آپ کے ساتھ حج کر لیا ہے اور مجھے گنجائش نہیں تھی، مجھے ساتھ نہیں لے گئے ہیں، میں حج سے رہ گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ام سلیم، جب گنجائش ہو جائے تو تم رمضان میں عمرہ کر لینا، جو شخص بھی رمضان میں عمرہ کرے گا میرے ساتھ حج کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، جو شخص بھی۔ مسئلہ تو ام سلیم نے پوچھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان آیا وہ جو شخص بھی رمضان المبارک میں عمرہ کر لیتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے میرے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کیا ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو حج بدل کی بات کی کہ اس میں اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین ترغیب دینی چاہیے۔ لوگوں کو پیسہ اللہ کے راستے میں لگانے میں بعض لوگوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا، تربیت نہیں ہوتی، ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ سمجھانا چاہیے
کہ اس کے یہ فوائد ہیں اور پیسہ کم نہیں ہوتا، پیسہ بڑھتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے ذمہ جو نیکی کا کام آیا تھا اور اس پر اس کو پیسے خرچ کرنے تھے، اس نے نہیں کیے، خواہ وہ حج تھا، خواہ وہ زکوٰۃ تھی، خواہ وہ صدقہ تھا یا کوئی اور نیکی کا کام تھا، پیسے اس کے پاس تھے، موقع تھا کہ اس نیکی کی جگہ پر وہ پیسے خرچ کرتا، لیکن اس نے نہیں کیے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ پیسے ایک غلط کام، شیطانی کام میں اس سے خرچ ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص حج کو دنیاوی کام کی وجہ سے مؤخر کرتا ہے کہ اس سال میں نہیں جا سکتا، بڑی عید کے تیسرے دن فلانا کام ہے، بڑی عید سے پہلے چند دن یہ کام ہے، تو فرمایا کہ حج والے حج کر کے واپس بھی آ جائیں گے، اس کا کام ابھی تک نہیں ہوا ہوگا، یا ہوا بھی تو برکت نہیں ہوگی اس میں۔ جو گنجائش ہو جائے، من اراد الحج فلیتعجل، کوشش کی جائے جلدی۔ اور جس شخص پر حج فرض نہیں ہے لیکن حج کا شوق ہے، ایسے بہت ہیں، انہیں چاہیے کہ جتنی گنجائش ہو سکتی ہے اتنی گنجائش علیحدہ رکھتے رہیں۔ بھلے آپ ماہانہ 1000 روپے رکھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف ہونی چاہیے، نیت، وہ نیت ایسی نہیں، یہ نیت ہے کہ آپ کو جس کام کا شوق ہے اس کام کے لیے آپ کی نیت اور آپ کی کوشش اور محنت کتنی ہے۔ 1000 بچتا ہے، آپ 1000 رکھتے جائیں حج کی نیت سے، اگلے مہینے میں، اگلے مہینے میں، اگلے مہینے میں وہ نیتوں سے باخبر ہے، اور آپ دیکھنا کہ کیسے غیبی مدد آتی جائے گی، اور آپ جو 1000 رکھتے تھے کئی ہزار اس فن میں آپ رکھنا شروع کر دیں گے جو حج کے لیے آپ نے ارادہ کیا ہے۔ اور بالفرض اگر نہیں ہو سکا تو آپ کی تو لگن تھی، حج کرنے کا ارادہ تھا، حج کا ثواب ملے گا۔ اور ورثہ کو حکم یہ ہے کہ جتنے پیسے اس شخص نے حج کی نیت کے جمع کیے تھے اتنے پیسوں سے ہی اس کا، اور اگر پیسے نہیں ملا سکتے ہیں آپ لوگ، اتنے ہی پیسوں سے وہاں سے حج کرا دیا جائے جہاں سے ان پیسوں کا حج ہو سکتا ہے۔ مثلا اس کے پاس تو 20,000 روپے جمع ہوئے تھے، 20,000 میں تو بندہ لاہور نہیں جا سکتا، یہ حج کیسے کرے گا؟ اور ابھی بابو تھوڑا صبر کرو، پنڈی جانا میں مشکل ہو جائے گا 20,000 میں، یہ نظام جو آ رہا ہے، تو 20,000 میں حج کیسے ہوگا؟ اس نے تو جوڑے ہوئے تھے اور اللہ کے اجل آ گئی، فوت ہو گیا۔ فرمایا کہ حرم شریف سے مکہ مکرمہ سے کسی بندے کو یہ پیسے دے دیے جائیں، وہ قربانی ادا ہو جائے گی، 10,000 12,000 کی قربانی ادا ہو جائے گی، اور اس کے آنے جانے کا کچھ خرچہ چادر وغیرہ کا ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا۔ وہاں سے بندے کا انتظام کر کے، اور باقاعدہ وہاں پر ایسے دفاتر ہیں کہ جنہیں اس طرح کے مجبور لوگ جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے اور حج افراد کرا دیے جائے۔ حج افراد میں قربانی بھی نہیں ہوتی، وہ خرچ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، حج ارکان اسلام میں سے ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور 5 سالوں میں ایک دفعہ جانا، حاضری دینا، یہ بھی کسی حد تک ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمرہ کرنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک جس طرح زندگی میں ایک مرتبہ حج صاحب حیثیت شخص پر فرض ہے، ایسے ہی مستقل سفر کے ساتھ، ویسے تو حج والا بندہ بھی جا کے تو عمرہ کر ہی لیتا ہے، صاحب حیثیت شخص پر مستقل سفر کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ بھی واجب ہے۔ اور جو احادیث کی روشنی اور اسلامی عمرے کے بارے میں جو ذخیرہ ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات زیادہ دلائل کے لحاظ سے قوی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اتم الحج والعمرۃ للہ، قرآن کی آیت ہے، اتموا الحج والعمرۃ للہ، اتموا صیغہ امر ہے، حج کرو، عمرہ کرو اللہ کی رضا کے لیے، حج عمرہ کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بہتر ہے، ویسے بھی ماشاءاللہ لوگ جاتے ہیں، مسئلہ معلوم ہونا چاہیے
کہ عمرے کی گنجائش ہو تو عمرہ کرنا چاہیے۔ بعض رات میں ایک عجیب بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمرے کے پیسے تو ہیں لیکن عمرہ جی کیا عمرہ ہے، اصل تو پہلے حج کرنا چاہیے۔ یہ جہالت کا جملہ ہے۔ آپ نے حج تو 10 ہجری میں کیا ہے اور عمرہ تو آپ نے 7 ہجری میں کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو سن 10 ہجری میں کیا ہے، اور اس سے پہلے جو مدینہ سے سفر کر کے عمرہ کیا ہے وہ پہلا عمرہ آپ کا سن 7 ہجری میں ہے۔ 6 ہجری میں گئے تھے تو بات نہیں بن سکی تھی، صلح حدیبیہ ہو کے واپس آ گئے تھے۔ 7 ہجری میں گئے تھے، پھر اس کے بعد 8 ہجری میں آپ نے عمرہ کیا جب مکہ فتح ہوا اور غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین کے فتح کے شکرانے میں آپ نے عمرہ ادا کیا، اور جس راستے سے داخل ہوئے اس دروازے کا انعام باب العمرہ ہے۔ جیرانہ سے آپ نے احرام باندھا جو طائف کے راستے میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ عمرے کی گنجائش تو ہے لیکن حج کرنا چاہیے، جی عمرہ کیا ہے، حج پہلے ہوتا ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پہلے کیے ہیں، اور عمرہ پہلے کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، کچھ حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ امکنہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ عمرے کی یہ حالت ہے تو حج کے لیے تیاری اس سے اور بہتر ہونی چاہیے۔ جو شخص بھی کسی جگہ پہلی دفعہ جا رہا ہے، بھلے وہ اپنے پاکستان کے کسی شہر میں ہی جا رہا ہو تو اسے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اور جب دوسری مرتبہ جائے گا تو لوگوں کو بھی بتائے گا کہ یہ فلانا چوک ہے اور یہ فلانا بازار ہے۔ اس لیے پہلے عمرے میں جانے میں فائدہ ہے، بندہ امکنہ مقدسہ کی زیارت کر لیتا ہے، حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور عمرے کی برکت سے حج کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہاں دعائیں ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مقام ملتزم وہ جگہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا مقام ملتزم وہ جگہ ہے جہاں تک جس جگہ پر آج تک کسی نے کوئی دعا کی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ قبول نہ ہوئی ہو۔ مقام ملتزم حجر اسود سے شروع ہو کر بیت اللہ شریف کی چوکاٹ کے ختم ہونے تک، اور حجر اسود کا بوسہ لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مقام ملتزم پہ جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لوگ ہاتھ رکھ کے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہٹیں گے، خود بخود جگہ مل جائے گی۔ بعض لوگ بڑے دکھ درد کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں، اور واقعتاً وہ دکھ درد کی ہے۔ دنیا ساری دیکھو دارالآزمائش ہے، ساری دنیا دارالآزمائش ہے، پڑھنا بھی، آگے نوکری تلاش کرنا بھی، شادی کرنا بھی، فلان بھی، سب آزمائش ہی آزمائش ہے۔ سب سے بڑی آزمائش دوستو اولاد کی تربیت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کہ وہ ایک اچھا انسان بنے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ تب بنے گا کہ اس تعلیم کے مطابق تربیت کی جائے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرش محلہ سے تعلیم لے کے آئے۔ اس تعلیم سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ وہ اولاد وہ درجے کی پر پہنچے گی کہ والدین کی خدمت کرے گی، اور حدیث میں آتا ہے جب محبت بھری نظر سے بچہ اپنے والدین کو دیکھے گا تو ہم حج اور عمرہ مقبول کا اس کو ثواب عطا کر دیں گے۔ تربیت اچھی ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے، اور تربیت کا سب سے اونچا وظیفہ، اولاد کی تربیت کا سب سے اونچا طریقہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے نیک ہونے کے بارے میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ وغیرہ، استاد بدلنا فلان، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قلب بنی آدم بین اصبع الرحمن، بنی آدم کا قلب اللہ رب العزت کی دونوں انگلیوں کے درمیان، کما ہوا شانہ، آپ کی جیسے انگلیاں ہیں، اللہ جدھر چاہے پھیر لے۔ آپ پھرانا چاہتے ہیں، آپ دعا کریں اپنی اولاد کے قلب کو نیکی پر، والدین کی خدمت پر، اچھا انسان بننے پر آپ ان کو لے جانا چاہتے ہیں تو دعا کریں، اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ اب آگے چلیں، مقام ملتزم پر دعائیں یاد کر کے جائیں، اور سب سے بڑی جو میں آزمائش بتا رہا ہوں
دنیا ساری دارالآزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش انسان کی اولاد کی اچھی تربیت ہے کہ ایک میرا بچہ اچھا انسان بنے۔ ہر والد یہ چاہتا ہے میرا بچہ دین دنیا کے لحاظ سے عروج پر ہو، تو مقام ملتزم پہ چمٹ کر اپنی اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے، اچھی تربیت کے لیے، اچھے انسان کے لیے دعا مانگے۔ وہاں ساری جگہ دعا کی قبولیت کے لیے فرمایا طواف ہے، رکن یمانی پہ استلام اور دعا ہے، حجر اسود کا استلام ہے، مقام ابراہیم ہے، میزاب رحمت ہے، پانی پینے کے بعد ہے، صفا مروہ ہے، سعی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے وغیرہ۔ یہ سارے امکنہ کہ جب آپ جو رکن، جو فریضہ، جو ادائیگی کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد دعا کرتے جائیں، یہ سب جگہ ایسی ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں۔ اور جو انسان کو مشکلیں ہیں، پھنسا ہوا ہے، سب سے اچھے مقام ہے یہ۔ گناہوں سے جب دھل جاتا ہے انسان تو پھر اس کے بعد مقرب الی اللہ بنتا ہے۔ جب انسان اللہ کا قریبی ہوتا ہے تو وہ تو ہر کسی کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن جب قریبی ہو جاتا ہے تو پھر رد نہیں کرتا ہے۔ جب انسان جب کسی کا قریبی ہو جاتا ہے تو پھر رد نہیں کرتا ہے وہ بات۔ تو جب انسان گناہوں سے جو کی توبہ تو غفلت کا جہاں بدلا، زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسماں بدلا۔ یہ انسان جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، حج عمرے سے سارے گناہ معاف۔ حدیث میں آتا ہے حج عمرہ جو شخص کرتا رہتا ہے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے ریگمال لوہے سے زنگ کو دور کر دیتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ایسے قلب صاف ستھرا، ورنہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان لوگوں کے اعمال بد ایسے ہیں کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اور زنگ کو دور کرنے کے لیے، لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے الگ فارمولہ ہے۔ ایمان والے کے قلب پر جب زنگ لگ گیا تو اس کا فارمولہ توبہ اور استغفار، حج عمرے اور یہ نیکیاں ہیں۔ اور یہ زنگ جب دور ہو جاتا ہے تو پھر راحت اور سکون ملتا ہے، پھر انسان ہلکا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو آنا جانا جس کا لگا رہے اللہ کی رضا کی خاطر تو گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ سب ہم کے نئے مقدسہ ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آج کی گزارشات میں ہم عمرے کا طریقہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے عمرے کی وہ چیزیں سمجھنی ہیں کہ جو فرائض اور واجبات میں سے ہیں، جن میں سے کوئی چیز رہ جائے تو عمرہ ادا نہیں ہوگا، یا کم از کم بکرا دینا پڑے گا تب درست ہوگا۔ سب سے پہلی چیز عمرے میں ظاہری اور باطنی پاکی، کفر شرک سے پاکی، ایمان والا ہونا چاہیے، اور جسمانی پاکی۔ نمبر 2 چادروں کا ہونا، سفید چادریں اچھی ہیں، سلی ہوئی نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، چادریں بازار سے خریدتے ہیں تو سائڈوں میں بر نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ویسے ہی دھاگے نکلتے رہیں گے اور سائڈوں میں ان کی سلائی کر لیتے ہیں۔ مہذب یا معزز قوم ہے، مہذب قوم ہے نا جی، وہ نہیں سلائی کرنی، وہ دھاگے نکلنے دو، وہ اتنے نہیں نکلتے دھاگے۔ پاک ہونا نمبر 2، چادریں کا 2 کا اوڑھنا ہونا۔ نمبر 3 نیت کا کرنا۔ عمرہ پہنچ گیا، نیت ہی نہیں کی ہے تو نہیں ہوگا۔ میقات سے پہلے نیت کا کرنا، 3 چیزیں۔ چوتھی چیز طواف کرنا، 7 چکر لگانا۔ 5ویں چیز جو واجبات میں سے ہے، اغلاط العوام والخواص ہے کہ 2 رکعت نفل طواف، 2 رکعت نفل طواف یوں ہی کہا جاتا ہے، یہ 2 رکعت واجب طواف ہے، یہ 5ویں چیز ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعتیں مقام ابراہیم پہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اور عجیب بات اس کی یہ ہے کہ بالفرض وہ مکروہ وقت تھا یا ذہن سے نکل گیا یا رش تھا، کچھ بات یہ جماعت فرض کھڑی ہو گئی، آپ نے کہا بعد میں پڑھ لوں گا اور ذہن سے نکل گئے، تو فرض نماز تو آپ حدود حرم میں جہاں مرضی ہے، جہاں رہائش ہے، کبھی عزیزیہ میں ہوتی ہے، کبھی ہجرہ میں ہوتی ہے، کہیں فرض نماز تو وہاں قریب مسجدوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے طواف کے بعد 2 رکعتیں یہ واجب طواف رہ گئی ہیں
کسی اور جگہ میں وہ نہیں ہوتی، حدود حرم میں، مسجد حرام میں، حدود حرم نہیں، مسجد حرام میں ان 2 رکعت طواف واجب کا پڑھنا ضروری ہے، بھلے بعد میں لیٹ بھی ہو جائیں تب بھی ادھر ہی پڑھنی ہے۔ مقام ابراہیم، وہ جو ایک بلور سی جگہ ہے جہاں پر قدم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظر آتے ہیں، وہ مقام ابراہیم میں عموماً رش ہوتا ہے، تھوڑا دور بھی پڑھ لیا جائے تو بھی وہی بات ہے۔ یہ 5ویں چیز ہے عمرے میں واجبات میں سے، اور 6ٹھی چیز ہے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اور 7ویں چیز ہے، 7ویں چیز سر کا حلق کرانا، استرے کے ساتھ گنجا کرانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا اور حج کیا، آپ نے استرے کے ساتھ اپنی زلف مبارک کا حلق کرایا ہے، اور اسی موقع پر عمرہ یا حج کا موقع ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک صحابہ میں تقسیم کیے، اور پھر وہ ایک نسل بعد نسل محفوظ رہے۔ اب تک بھی مختلف علاقوں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ نے خود صحابہ کو تقسیم کیے تھے، اور آپ کے بال بوسیدہ نہیں ہوں گے، اسی طرح ہوں گے، یہ آپ کے بالوں کی فضیلت ہے۔ بہرحال اس معجزے پر بات ہوتی رہتی ہے۔ تو حلق کرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضرت حلق افضل ہے یا قصر کینچی کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا حلق۔ دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا حلق۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا حلق۔ پھر پوچھا تو آپ نے کہا ہاں چلو قصر بھی ہے۔ ایک ایک بال کے برابر گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک بال کے برابر۔ اور دنیا سمجھتی ہے ہاں جی کہ گنجا کرا لیا جائے گا تو ہم مطلب ہے کہ خوبصورت نہیں لگیں گے۔ یہ اصل میں نظام ہی الٹ ہے نا۔ نبی کی داڑھی تھی، ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبر خوبصورت ہیں، اونچے ہیں، امام الانبیاء سب سے اونچے ہیں، سب سے اونچے ہیں ہر لحاظ سے، ظاہری حسن سے، باطنی کمالات سے بھی اونچے ہیں۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اس نے یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری، آچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اے میرے پیغمبر، اے پوری کائنات کے پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر، ساری خوبیاں دوسرے پیغمبروں میں تقسیم کر دی گئیں، لیکن امام الانبیاء اللہ نے اپنے حبیب کے اندر ساری خوبیاں یکجا کر دی ہیں۔ فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ ایمان والے میں محبت کے یہ جذبے تو ہونے چاہیے کہ میرے پیغمبر اسلام کی داڑھی تھی، میں اس ہستی پر ایمان لا چکا ہوں، میرا پیغمبر داڑھی رکھ کر خوبصورت نظر آتا تھا، اور میں کیسا آج کا ہیرو ہوں کہ داڑھی مڈا کر اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہوں۔ میرا پیغمبر تو عمرہ کرے، حج ادا کرے، اس طرح سے اپنی زلفوں کو حلق کرا دے، اور آج کا بابو یہ کہتا ہے کہ حلق کرا دوں گا تو خوبصورت نہیں لگوں گا، چلو بکرا دے دیتا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حجا حاجت مشاتا نیس، مشاتا کنگھی کو کہتے ہیں، حاجت مشاتا نیس روئے دل آرام رام، وصف ترا کند گر نہ کند ہر صفا۔ جو خوبصورت ہوتا ہے، اور خوبصورتی کیا ہے، کفا بالاسلام زینتاً، اللہ نے جو ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی تقویٰ ہے، خوبصورتی نبی کی سنتوں کی اتباع ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں وصفے کنت گر نہ کنت اہل صفا، حاجت مشاتا نیس روئے دل آرام را۔ تو اگر خوبصورت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں محبوب ہے، تو بھلے تو رنگ کا سیاہ ہے، معراج میں جنت میں تیری جوتیوں کی آواز نبی کے پہنچنے سے پہلے آیا کرے گی۔ تو ظاہری طور پر تو ٹماٹر کی
طرح سرخ ہے، دنیا تجھے ابو لہب کہتی ہے، لیکن ہمارے آخری حبیب کے ساتھ محبت نہیں کی، ایمان نہیں لایا، ہم نے جہنم کا ایندھن بنا دیا، ظاہری خوبصورتی کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر تو خوبصورت ہے تو تجھے اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود خوبصورت نظر آئے گا۔ ہمارے پیغمبر کی سنت یہ ہے، آپ نے جب بھی عمرہ ادا کیا یا حج کیا اپنے زلفوں کو استرے کے ساتھ حلق کرایا، اور اسی میں فائدہ ہے، اسی میں ہمارا سکون و راحت ہے، اور اسی میں اللہ کی رضا ہے، اس کام میں اللہ کی رضا ہے جو کام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر بال کے بدلے میں گناہ۔ یہ 7 چیزیں ہیں دوستو جو عمرے کے اندر واجب ہیں، ان میں کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے، ورنہ عمرہ ادا نہیں ہوگا، چادریں نہیں پہنی نہیں ہوگا، نیت نہیں کی نہیں ہوگا، پاکی نہیں کی نہیں ہوگا، طواف نہیں کیا نہیں ہوگا، اور اگر صحیح بھی زیادہ چکر نہیں کیے نہیں ہو، اور پھر اس میں کہیں جرمانے جیسے حلق نہیں کرایا تو بکرا دینا ہے، صحیح بے وضو ہوئی صدقہ دینا ہے وغیرہ۔ اب سنت کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں واجب چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آسان ہے یاد کرنا، پاک ہونا، چادروں کا انتظام، نیت کرنا 3، نمبر 4 طواف، نمبر 5 2 رکعت طواف واجب، نمبر 6 صفا مروہ کی صحیح، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اور 7ویں چیز حلق کرانا، پورے سر کا گنجا کرانا، نہیں تو پورے سر سے کینچی کی طرح سے بال اتنے ربو کو لینا، یا پھر بالکل نہیں کراتا تو بکرا دینا۔ اب یہاں سے ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، میقات سے باہر سے جو شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، پہلے نہا دھو کر گھر سے، لوگ حج عمرے کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو نائی کو بلا کر یہاں سے ہی گنجا کرا دیتے ہیں، بھائی گنجا یہاں نہیں کرانا، یہاں جس طرح کی بھی حالت ہے رہنے دو، سر کے لحاظ سے باقی صفائی کرنی ہے۔ احرام باندھ لیا، 2 رکعت احرام پڑھ بھی لیے، جہاز میں بیٹھ بھی گئے، نیت نہیں کرنی، نیت جب قریب پہنچ جائیں گے اعلان ہو جائے گا، اسلامی لوگ ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو تب بھی خیال ہی کریں گے کہ حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، وہ 1 گھنٹہ جدہ سے پہلے وہ جگہ آ جاتی ہے، میقات یلملم ہماری میقات ہے، اس سے پہلے جہاز کے اندر ہی نیت کر لی۔ نیت سے پہلے بے شک آپ نے چادریں پہنی تھی، 2 رکعتیں پڑھی تھی، آپ کوئی خوشبو والا ٹیشو وغیرہ ایسی کوئی چیز استعمال کر لی، کوئی حرج نہیں۔ نیت کے بعد ساری چیزیں منع ہو گئی، صابن خوشبو والا یا فلاں یا کوئی اس طرح کی چیز، اور سر ڈھانپنا مرد کے لیے، اور پاؤں میں کینچی چپل پہننی ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں، عورت کا احرام کہ اس نے چہرے کو ننگا رکھنا ہے، یا وہ آگے سے کیپ والی ٹوپی پہن کے آگے سے پردہ نیچے لٹکائے تاکہ کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو عورت۔ باقی پابندی عورت کی بھی یہی ہے، خوشبو وغیرہ صابن اس طرح کی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ پہنچتے ہیں جدہ میں، ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے، سب سے پہلی ہوٹل کے مرحلے کے بعد جب آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں ہے اب آپ کا سب سے تحیۃ المسجد یہی ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کا دیدار کریں۔ حدیث میں آتا ہے جیسے دیدار کرے یوں پڑھے، اللہم زد ھذا البیت الشریف شرفا وتعظیما وتکریما ومہابا، اے میرے رب اپنے گھر میں عزت و احترام میں اور اضافہ کر، میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے علم نافع عطا کر، رزق واسع عطا کر، میری جملہ دعائیں جو اس سفر میں کروں وہ قبول کر۔ اس مرحلے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی نظر کو خیال سے لے جائے، باب عبدالعزیز کے بعد فوراً نظر آتا ہے، تو جیسے نظر آئے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم ھذا البیت شرفا تکریما و تعظیما و محابہ، اور اس کے بعد اپنی دعا شروع کریں۔ حجر اسود سے استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، اب یہ مسنون عمل بتا رہا ہوں سارے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھی دعا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لے، یہ استلام ہو گیا ہے۔ وہاں خوشبو وغیرہ لگی ہوتی ہے اور آپ ابھی احرام میں ہیں اور واجب طواف کر رہے ہیں،
طواف کریں، دایاں کندھا ننگا کر دینا ہے طواف شروع کرنے سے پہلے، اور 7 چکروں میں دایاں کندھا ننگا رکھنا مسنون ہے، اور پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا یہ مسنون ہے اگر گنجائش ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رش ہو اور یہ جناب پہلوان بنا ہوا ہو آگے مکے لگیں گے، ازائے مسلم نہیں، یہ تب سنت پر عمل کرنا ہے کہ جب ازائے مسلم نہیں ہے۔ اور کیوں کندھا ننگا کرنا ہے؟ مسجد کے اندر اکڑ کر چلنا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس جفا میں وہ خوش ہو وہ جفا جفا ہی نہیں۔ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ یثرب میں گئے ہیں نا، مدینہ میں گئے ہیں، کمزور ہو کے آئے ہیں، اللہ نے حکم نازل کیا صحابہ کو، نبی کو سن 8 ہجری میں کہ اے پیغمبر خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ فرما دیجئے اکڑ کر چلو، کندھے ننگے کر کے چلو تاکہ ان کو نظر آ جائے مجاہد کے کندھے کیسے ہوتے ہیں۔ بس وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حاجی اور عمرے کے لیے کندھا ننگا کرنا بھی سنت قرار دے دیا، اور اکڑ کر چلنا بھی اگر کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور حجر اسود کا استلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی الحجر، حجر اسود کے بارے میں فرمایا یبعث اللہ تعالی یوم القیامت لہو عینان یبصر بہما ولہو لسان ینطق بہ وَيَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَ بِحَقٍ۔ اللہ پاک میدان قیامت میں حجر اسود کو کان عطا کرے گا، آنکھیں عطا کرے گا اور زبان عطا کرے گا، اور وہ بولے گا، حجر اسود بولے گا کہ اے میرے رب، یہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے عقیدت و احترام کے ساتھ چوما تھا یا استلام کیا تھا، میں ان کی مغفرت کی سفارش کرتا ہوں اور قبول ہو جائے گی۔ بعض روایات میں تو یہ ہے دوستو، اس حد تک ہے کہ حجر اسود برداشت ہو جائے گی بات۔ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جب بات نہیں پتہ چلے تو کہتے ہیں مولوی فضول ہے، یہ آج تک تو یہ سنی نہیں تھی مولوی فضول ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری کم علمی ہے، ہم نے اب تک یہ بات نہیں سنی، نہیں دوسری طرف جانا ہے، ادھر نہیں آنا ہے۔ برداشت، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حجر اسود نفس الامر میں یہ فرشتہ ہے جو اللہ نے اس شکل میں دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ابجز تھا، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا، یہ فرشتہ ہے، اور یہاں اس شکل میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، اور یہی فرشتہ آخرت میں اس کو وہ اپنی حالت عطا کر دی جائے گی، زبان بھی ملے گی، کان، کیونکہ فرشتے کے تو زبان کان وغیرہ سب کچھ ہے، اور وہ گواہی دیں گے۔ برداشت ہو جائے اچھی بات ہے، اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ہے۔ اور آگے چلیے، پھر آگے مقام ملتزم ہے، آب زمزم ہے، اس کے بعد پانی پی کر بھی دعا، عمرے سے فارغ ہو کر بھی دعا، یہ سب دعائیں، یہ حج کی عمرے کی یہ مسنون طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہے، میزاب رحمت کے نیچے آ جائیں، آب زمزم پئیں، صفا مروہ میں دوڑنا ہے، صفا پر دعا، مروہ پر دعا، اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جب حلق ہو جائے کپڑے پہن لیں، آپ حلال ہو گئے۔ اب حج کا انتظار کریں گے، اگلی دفعہ انشاءاللہ حج کا طریقہ بتائیں گے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔